بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں اور میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں، تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 3 ماہ ہو چلے ہیں میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اور اس کی میں وجہ آپ کو بتانے کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں بات یہ تھی دوستو کہ میں نے جب لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی، جس کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، وہ لاسٹ ویڈیو جب میں شوٹ کر کے واپس آیا تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اصل میں جب میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو میں اینڈ پر تھی تقریباً ویڈیو، واپسی کا میں سوچ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں، تو واپسی پر اچانک ہی جنات یعنی کہ غیبی مخلوق جو بھی وہاں پر تھی، اس نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کدھر کو جاؤں، کدھر جانا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے۔ بٹ میں اکیلا تھا، میرے ساتھ ساتھی میرے کافی فاصلے پر تھے جو کہ مجھے بیک پر لیتے ہیں، تو لہذا دوستو ان دوستوں کو پتہ چلا جب میری طبیعت وہاں پر غیر ہو گئی، تو پھر وہ وہاں اچانک بھاگے اور بھاگ کر انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر مجھے وہ واپس لے کر آئے۔ تو جب میں گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے 1 دن کم تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بخار کی شکل میں مجھے بہت زیادہ فیور ہو گیا، اور 2 دن میں مسلسل اس بخار کی زد میں رہا۔ بخار کے ساتھ ساتھ پہلے دوستوں میرے سر میں یہ تقریباً اس حصے پر پین شروع ہوئی۔ وہ پین جو ہے وہ سیریس ہوتی گئی۔ جب مجھے 3 دن مکمل ہو گئے تو چوتھے دن مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں دنیا پر ہوں یا نہیں ہوں۔ بس ایسے تھا جیسے کہ مردہ انسان چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ بہت ہی صورتحال خراب تھی، گھر والے بھی سب گھبرا گئے۔ تو پھر مجھے میرے بھائی اور کچھ میرے دوست جو میرے ساتھ مجھے لے کر گئے وہاں ہاسپٹل، وہاں پر چیک اپ کروایا اور کچھ دوائی وغیرہ لے کر آئے۔ پھر وہ دوائی کھلانا شروع کی، لیکن اس سے کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ تو آہستہ آہستہ وہ طبیعت جو کی توں رہی، اور جب طبیعت میں سدھار نہیں آیا تو پھر میرے بھائی نے کسی اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ پھر وہ کچھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ وہ میں شاید یہ میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے ایک ڈاکٹر کی، یہ ہے جی وہ ٹیسٹ، یہ ہے وہ، یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہوں گے، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ سب ادویات جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تھیں، یہ میرے وہ جو چیک اپ ہو رہا تھا، بار بار چیکنگ ہو رہی تھی، یہ وہ ہے، یہ ٹیسٹ ہیں، یہ ٹیسٹ ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ایک اور ڈاکٹر صاحب کی پرچی ہے، یہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دیکھیں آپ، یہ ایک ڈاکٹر کی پرچی ہے۔ میں پھر آپ کو یہ دیکھیں، یہ میرا ہارٹ ٹیسٹ، ای سی جی کی یہ لسٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ہارٹ کی ریکمینڈ کردہ دوائی ادویات ہیں، تو یہ ادویات ہیں جو ڈاکٹر نے، ہارٹ اسپیشلسٹ نے مجھے
سجیشن کی ہیں جو میں اب یوز کر رہا ہوں، اور یہ ایک گردوں کی ہے. تو تقریباً یہ کوئی ٹیسٹ اتنے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اتنے سیریس نہیں تھے. اصل میں بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ میرے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ میرے دماغ کا تھا. وہ میرے خیال میں یہاں پر پرچی مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ہے جی، یہ ڈاکٹر کی ہے، جو دماغ کے ڈاکٹر کی پرچی ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو پیارے دوستو، میں نے دوائی کھانا شروع کی، لیکن افاقہ کچھ نہ ہوا. ایسا 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 تو پھر اولیاء اللہ کے حضور پیش ہوا. وہاں پر جا کر اللہ اللہ کروائی. تو میری صورتحال یہ تھی، اصل میں جو آپ کو بتا رہا ہوں صورتحال یہ تھی کہ میں اپنی میموری لاس کر چکا تھا. مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نیند بالکل نہیں آتی تھی. ساری رات ایسے ہوتا تھا جیسے ویسے پڑا ہوں. نیند کا کوئی اثار، نیند کے کوئی اثار نہیں ہوتے تھے. تو پیارے ویورز، اصل میں آپ کو جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کافی دوستوں نے میسیجز کیے، واٹس ایپ کیے. واٹس ایپ میرا نمبر موجود ہے. تو میری صورتحال اب بھی یوں کی توں ہے، یعنی کہ میں اب جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں روانگی نہیں ہے. مجھے کچھ الفاظ یاد آتے ہیں، کچھ الفاظ یاد نہیں آتے. یعنی کہ اگر میں کسی کا نام لینا چاہوں تو مجھے وہ نام یاد نہیں آتا. وہ کافی ٹائم گزر جاتا ہے، اس کے بعد جا کر مجھے وہ نام یاد آتا ہے کہ میں نے کس کو یاد کیا تھا، یا کس کا نام لینا تھا. تو کافی دوست احباب وغیرہ نے مجھے واٹس ایپ کیے. تو کچھ دوست مجھے میسج بھی کرتے تھے، لیکن میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ میسجوں کے میں جواب دے سکوں. ایک یہ صورتحال تھی، اور ایک میرے نانا تھے، وہ قضاء الہی سے انتقال کر گئے تھے. اس کی بھی وجہ تھی، جو میں وہاں پر بھی مصروف رہا جب میں بہتر ہوا. دوستو، میں اس چیز کا بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری زندگی نے میرے ساتھ وفا کیا تو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو ریل ویڈیو دکھاتا رہوں گا. تو آپ ایک بات سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں ریل ویڈیو نہ کرتا، فیک کرتا، تو یہ جنات وغیرہ مجھے کچھ بھی نہ کہتے، کیونکہ نہ میں اصل لوکیشن پر جاتا اور نہ یہ جنات مجھے تنگ کرتے. کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے، اس وقت جتنے بھی شو ہو رہے ہیں ان میں 90% لوگ فیک شو کرتے ہیں. تو فیک شو کرنے سے ان کے بزنس بڑھتے ہیں، ان کو پیسے زیادہ آتے ہیں. لیکن آپ دوستوں سے میں بالکل واضح اور کلیئر بتا رہا ہوں آپ دوستوں کو کہ مجھے ان چیزوں کی لالچ نہیں ہے، نہ کہ مجھے پیسے کی لالچ ہے، اور نہ ہی میں آپ کو فیک دکھانا چاہتا ہوں. لیکن کچھ ویڈیوز میری ہیں جس میں نے کچھ فیک بھی دکھایا ہے. وہ فیک آپ دوستوں کے کہنے پہ ہی دکھایا تھا، لیکن 90% ویڈیو میری جو ہیں وہ ریئل ہیں، اس میں فیک نہیں ہے. اگر آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ دیکھیں میں
جب ویڈیوز میں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا اور میرے دماغ پر یہ اثرات ہوئے اور میں اپنے آپ سے بالکل غافل ہو گیا، تو میں 3 ماہ ہو چلے ہیں کہ آپ سے ٹچ میں نہیں تھا، نہ ہی میں ویڈیو بنا سکا، نہ ہی میرے پاس ویڈیو تھی جو میں آپ کو اپلوڈ کر کے دکھا دیتا یا پھر میں آپ کے میسیجز کے جواب دیتا، آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے جواب دیتا، کیونکہ میری یہ کنڈیشن نہیں تھی۔ اور کچھ حضرات ہیں ایسے جو اللہ کی رحمت سے وہ ان کو جنات وغیرہ تھپڑ بھی مارتے ہیں، ان کے منہ سے خون بھی آتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ جگہ جگہ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن وہ ہفتے میں تو 2-3 ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آیا کہ جنات ان کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، آیا کہ جنات ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، جو جنات ان کو کچھ نہیں کہتے۔ خدا کی قسم جنات جو ہیں یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ جب کسی انسان کو یہ پکڑتی ہے نا تو پھر وہ انسان کی ایسی کی تیسی پھیر دیتی ہے۔ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، میں بالکل آپ کے سامنے واضح، اب بھی میں اپنے آپ کو 100% نہیں سمجھتا، کیونکہ زبان میں لکنت ہے، سمجھ نہیں آتی بات کی، جو بات کرنا چاہتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ چیز لکھنا چاہوں تو میری بالکل مجھے سمجھ نہیں آتا میں نے لکھنا کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی بھی وہ جو جنات کی اثرات، جنات کے اثرات ہیں وہ اب بھی مجھ پر ہیں۔ رات کو اکثر مجھے خوف آتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ادھر ارد گرد کوئی نہ کوئی چیز ہے، لیکن وہ مجھے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن خوف وہ بالکل ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی اچانک ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کسی نے پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی، جبکہ ارد گرد دیکھتا ہوں تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ ابھی بھی مخلوق جو ہے وہ میرے اوپر اثر انداز ہے۔ تو میں آپ سب دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اپنی مجبوری بھی آپ کو بتا دی ہے میں نے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اکثر میں نے میسیج پڑھے تھے پہلے جب میں ویڈیو ریگولر اپلوڈ کرتا تھا، تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ فیک کرتے ہیں۔ میں صرف اور صرف ان دوستوں سے جو میرے دوست، میرے بھائی، مجھے چاہنے والے ہیں، وہ مجھے دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ میں فیک کرتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تو پیارے برادرز آپ مجھے نہ دیکھیں۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ مجھے نہ دیکھیں۔ خدا کی قسم اگر آپ کو جنات کا ہلکی سی بھنک بھی پڑ گئی نا تو میں تو برداشت کر گیا، تو آپ کی نسلیں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جو جنات ہیں یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو کہ ایسے آپ کو چھوا، آپ کو پکڑا تو پھر آپ کو ہوا کچھ نہیں میرے پیارے دوستو، جب یہ انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں تو انسان کی، میں آپ کو کیا بتاؤں کیا حالت کرتی ہیں۔ بہرحال میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کو بتا سکوں کہ یہ جنات انسان کا کیا حال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ 2 دفعہ واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک یہ لاسٹ ٹائم واقعہ ہے جب میں نے 3 ماہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے۔ میں گیا تھا بہاول پور سے کافی تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، قلعہ مروٹ ہے، وہاں پر گیا تھا دن کے ٹائم۔ میں گیا وہاں پر، جا کر میں نے ویڈیوز بنائی، مجھے اچھا لگا، مجھے لوگوں نے بتایا بھی یہاں پر بھی دیو ہیکل جنات اور بہت خوفناک چیزیں ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں اور ڈراتی ہیں، اور کئی لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے۔ اور اس میں ایک خاص کر ایک مجھے جو چیز
نے متاثر کیا کنواں وہ ہے، میں اس کو بھی دیکھنے گیا۔ یہاں پر اگر کوئی شام کے ٹائم دیکھے یا پھر رات کے ٹائم دیکھے تو یہاں اس کنویں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں چلانے کی، اور ایک دو وہاں پر واقعات بھی ہوئے ہیں، جو لوگ جنات کا شکار ہوئے اور پھر انہیں بھی اللہ اللہ کروانا پڑی۔ تو میں پھر رات کے ٹائم بھی وہاں گیا۔ یہ تقریباً آج سے میرے خیال میں 8-9 ماہ کا واقعہ ہے۔ میں وہاں پر گیا رات کے ٹائم، تو اس کا میں نے نہ ہی آپ سے ذکر کیا اور نہ ہی آپ کو بتایا کہ وہاں پر کیا ہوا میرے ساتھ، تو آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم تھا جب میں وہاں پر پہنچا۔ بہت خوفناک جگہ تھی، بہت انتہائی خوفناک جگہ ہے، آبادی نہیں ہے، نزدیک دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ وہ ایک قلعہ ہے جو کہ ویران ہو چکا ہے، اور بہت ہی خوبصورت قلعہ تھا کسی دور میں۔ رات 11 بجے ابھی میں وہاں داخل ہوا ہی تھا کہ مجھے نیچے سے اٹھا کر پلٹ کے مارا جنات نے۔ تو پھر میں تو وہاں پر بہت بری طرح جب گرا تو مجھے چوٹ آئی، تو میں تو قرانے لگا۔ میرے ساتھ میرے دوست تھے دو، وہ جو کہ میں ساتھ لے کر اکثر جاتا ہوں دوستوں کو، ان کو کافی فاصلے پر میں کھڑا کر دیتا ہوں، پھر میں ویڈیو اکیلا شوٹ کرتا ہوں۔ تو میں پہلے ان دوستوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر وہ مجھے لے کر گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ اللہ بھی کروایا، دوائی وغیرہ بھی لی، تو 8-10 دن مجھے لگ گئے تھے اصل صورتحال آنے میں۔ اس وقت میں نے 1-2 ویڈیو شاٹ کی تھی، زیادہ ویڈیو شاٹ نہیں کی۔ جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی تو پھر میں نے مسلسل ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی تھی، اور میں نے اس علاقے کا دوبارہ وزٹ نہیں کیا تھا۔ میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دوستوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں۔ تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں۔ کافی دوست ہیں جو کہ مختلف ممالک سے بلانگ کرتے ہیں، کافی ممالک ہیں جن کی ایک لمبی سی لسٹ ہے۔ وہ دوست مجھے باقاعدہ کالز بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ بات چیت بھی کرتے، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو دوستو، آپ سب بھائی میری صحت کے لیے دعا گو رہیں، تاکہ میں جلد سے جلد صحت مند ہو جاؤں اور ویڈیوز آپ کے لیے بنانا شروع کر دوں۔ میری سب سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ریالٹی دکھاؤں، فیک مت دکھاؤں۔ لیکن آج کل جو دور چل رہا ہے، اس دور میں لوگ فیک کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو دوست ریل کام کرتے ہیں ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اصل میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ فیک کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اچھے سے اچھا شو آپ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ شو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی خاص چیز نہیں ملتی، کچھ ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہوتی، تو آپ بھی کہتے ہیں یار یہ تو بس بکواس ہے، یہ تو پروگرام کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، میں بھی جب جاتا ہوں شو کرنے تو کافی شو ایسے ہیں جن میں مجھے کچھ نہیں ملتا، وہ میں آپ کو اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ یہاں پر مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور
کچھ شو ایسے ہیں جن میں کافی ایکٹیویٹی ملتی ہے، کسی میں تو اتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنی ایکٹیویٹی آئی کہاں سے۔ میں آپ دوستوں کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر آج تک کام کرتا رہا ہوں، لیکن جو میں رزلٹ چاہتا تھا کہ میرے سبسکرائبرز بڑھیں، وہ ابھی تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اگر میں فیک کام کرتا تو مجھے یقین تھا کہ میں اب تک لاکھوں میں سبسکرائبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن میں نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا۔ میں اب بھی ریئل شو ہی کروں گا اور ریئل ہی آپ کو دکھاؤں گا۔ کئی شوز میں مجھے فیک ڈالنا پڑتا ہے، یہ میں آپ کو واضح بتاتا چلوں۔ کچھ شو ہیں جس میں مجھے فیک ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی ضرورت ہے، اور لوگ ہی مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلاں شو والے دیکھ لیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں باقاعدہ کہ تو آپ بھی اس میں فیک ڈالا کریں۔ لیکن میں نے ان شوز میں فیک ڈالا تو ضرور، لیکن پیارے دوستوں میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو فیک دکھاؤں، تو لہذا میں پھر معذرت کے ساتھ اب میں جب بھی شو کروں گا تو وہ فیک نہیں ہوگا، وہ ریئل ہوگا، اور چاہے اس میں مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن وہ شو جو ہوگا وہ ریئل ہی ہوگا، فیک نہیں کروں گا۔ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بھی اگر میں فیک کروں تو میرے خیال میں یہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ آپ دوستوں کو بیوقوف بناؤں لوگوں کی طرح، جیسے کہ دوسرے لوگ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس ٹائم کئی لوگ ایسے ہیں جو کافی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، مسلسل اپلوڈ کرتے ہیں۔ یقین مانیں کہ ویڈیو بنانے کے لیے سرمایہ، ٹائم، تو اگر آپ دوست چاہتے ہیں میں شو کو جاری رکھوں تو انشاءاللہ جیسے ہی میری صحت بہتر ہوگی، تو انشاءاللہ جیسے ہی میری صورت، یہ دیکھیں آپ میری کنڈیشن، اچانک میں بات کرنے لگتا ہوں تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کیا بات کرنی ہے، کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اچانک ہی اگر آپ دوست کہیں گے کہ میں شو نہ کروں تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شو نہیں کیا کروں گا، چھوڑ دوں گا شو کو۔ مجھے آپ دوستوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، جو لوگ اچھے میسیج کرتے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جو برے میسیج کرتے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ چلو وہ کسی نہ کسی بہانے میرے چینلز پر آتے تو ہیں، شو کو دیکھتے تو ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلد از جلد شو کو سٹارٹ کر سکوں۔ اجازت دیں، پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سے پھر دوبارہ کوئی اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ اب تھوڑا دماغ پر بوجھ سا ہے، جس کی وجہ سے میں اب میرا دماغ موف سا ہو رہا ہے، دوبارہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ، کچھ دیر کے لیے بالکل ٹھیک، پھر میں موئی باش، اللہ اللہ چل رہی ہے۔ مرشد کامل، ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ پر توجہ دی،
اور کچھ اچھے اچھے ولی جو کہ بہت پائے کے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور مجھے اس مشکل گھڑی سے نکالا. تو انشاءاللہ امید بہت ہے کہ میں تقریباً 100% ٹھیک ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کتنی دیر لگے بتا تو نہیں سکتا، مگر جو صورتحال ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے 15-20 دن 1 ماہ انشاءاللہ اس میں بہتر ہو جاؤں گا. تو بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں. آپ دوستوں کو تہ دل سے شکر گزار ہوں. اوکے، اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا.